اللہ پاک کس طرح چاہتا ہے تو پتہ ہی نہیں. تمہیں تم بیان کیا کرتے ہو؟ ہمیں قرآن پاک کی روشنی میں جو قدرت کی چاہت معلوم ہوئی نا وہ یہ ہے کہ کچھ بھی بندہ متوجہ ہوگا قدرت کی طرف. فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تعالیٰ تمہیں مار کے عذاب دے کے کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ کیوں؟ اب بتائیے نا، غور کیجئے اس لفظ پر. یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. کیا کرے گا اللہ تمہیں مار کر؟ کیا معلوم ہو رہا ہے اس لفظ سے آپ کو؟ ایسے کوئی حقیر سی چیز ہو نا تو آپ کے خیال میں تو جائے تو میں کی کرا گا یار تینوں مار کے. آپ کہتے ہیں چھوڑو کی کرنا مار. قدرت کہتی ما یفعل اللہ بعذابکم، اور تمہیں عذاب دے کے اللہ کیا کرے گا؟ کیوں کہ تم اس کے وہ شریک ہو. ہمارے تو پھر خوش ہو وہ کتے ہیں وہ شریک کر دوں. تم تو اس کو بندے ہو. وہ مار کے کس بات میں فخر کرے گا کہ میں بڑا کو قلعہ سر کی طرح مردے کٹ سٹے. اب یہاں وابیہ کا مزاج یہ ہے کہ خوش ہو کے کہتے ہیں بڑی مار پڑے گی، ادھر ہوگا، بڑے دھماکے ہوں گے، ایسے تڑ دیے جائیں گے بندے. اور میں کہ کسی ہلوائی نے پترا کلچے تم یہاں پہ تازے کر رہے ہو. قدرت کا مزاج بیان کرو. یہ تم کیا بیان کر رہے ہو؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ فرماتا ہے کچھ بھی تم شکر گزار بنو، میں کیا کروں گا تمہیں مار کے؟ تم میرے شریک نہیں ہو، تم تو میرے بندے ہو. میں تمہیں مار کے خوش نہیں ہوتا، میں تم پہ مہربان ہو کے خوش ہوتا. بات سمجھ آئیے آپ کو جی؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہم اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے. قدرت کا یہ مزاج کا لفظ پھر بھی نہیں بول پاتا میں. چاہت ہے، شاہ ہے. مالک کی عادت کریمہ یہ ہے، ان کے ہاں خوشی اس بات کی نہیں کرتی. روتے چیختے تھارتے بندے اور کراتے ادھر سٹ دیتی ہو چیز کر دیتا ہے. اور حشر کے میدان دے نہیں جی میں وسیع تر جس طرح ٹک ٹکیے گوگن چاڑ دیتا ہے اور کچھ سٹن بندے. مجھے اس بات کی کیا خوشی ہے بھائی؟ کیوں تم شریک ہو میرے؟ برابر دن مار کے بندے خوش ہوتے ہیں نا. یہ تو بندوں کی بھی عادت ہے. وہ کمینہ یا پہلوان ہوئے یا تکڑا بندہ ہوئے کہ ماڑیاں مار کے خوش ہوتا ہو. پیو کا دیا ہوئے تو ماڑیاں کی کوئی گل ہو بھی جائے تو چھڈ پر آئے کہڑا شریک ہے. ماڑے بندے کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ. میں نے اپنے آپ کو سے دیکھا ایسے بندوں تو بہت طاقتور ہیں. 10 بندے لٹھ باز ان کے پاس ہیں. مگر کوئی غریب آدمی بات کر بھی گیا، یہ تانگا جا رہا ہے تو اس کے پہیے کے کوئی چیٹا اڑ کے اس پہ پڑا، اس نے گالی بھی دے دی تو چھوڑ دیا. کیوں؟ کوئی ایک غریب میں پڑا ہوا آدمی اب اس سے کیا لڑے گی؟ لڑنا ہوگا کسی اپنے جیسے سے لڑے گی. شریف شروع لوگ اس طرح ہوتے. تو قدرت اس آیت میں یہی بات فرما رہی ہے کہ تم میرے بارے میں ہر وقت بیان کرتے رہتے ہو مار مار کے اڑا دے گا، میں کیوں ماروں گا؟ اور کچھ بھی تم مجھے یاد کرو، میری طرف دھیان دو، میں مار کے خوش نہیں ہوں، میں رحم کر کے خوش ہوں. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ بولو گے تب بھی معافی ہوگی انشاءاللہ. اس پر بھی قدرت خوش ہوتی ہے نا، وہ میرے رحم کی باتیں سن کے یہ سبحان اللہ کرتے ہیں. جناب یہ ایک خاص بات تھی جو آپ کے سامنے میں نے عرض کرنی تھی. اس خیال سے جب اللہ تعالیٰ کی طرف کو بندہ متوجہ ہوتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ خطا تو انسان سے ہوتی ہے، کر جاتا ہے. خطا ہو سکتی. اب جن لوگوں کا یہ قاعدہ ہے جی خطا ہو گئی اب معافی ہوگی نہیں، ان کے لیے تو شب برات کی کوئی بات نہیں، کوئی نہیں. آج بھی ٹیلی ویژن میں نے ایک نیا نکلا ہے آن کیا تو کوئی بنگالی تھے جو بیٹھے ہوئے، چھوٹی چھوٹی بات ان کی سمجھ آتی تھی جو عربی میں بات کرتے تھے. وہ یہی کہہ رہے تھے کوئی بھی شب برات نہیں ہے،
دو مولوی بیٹھے ہوئے تھے، بنگالی بات کرتے، شیخ کوئی نہیں، ایسی بات ہی کوئی نہیں، روز فرق پڑو اپنے، اور شیخ کوئی نہیں جی۔ اور اکثر یہ بات کہہ رہے لوگوں کو، یہ کچھ نہیں ہے، حلوہ مانڈا ہے نہیں، ایسے ہی بس ختم بنانے کے میں چمڑ جائے پکے ایسے جی۔ گھر میں کوئی حلوہ نہیں پک سکتا تو اس لیے حلوے کے لیے یہ تاریخ بنا لی ہے۔ یہ ستی لوگ جو کمینے ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور میں تو کھانے کے لیے بنا لیتے ہیں لیکن ہمارا بنایا ہوا دن نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے یہ پیارے مصطفیٰ نے اس کی شان ظاہر فرمائی ہے۔ اب ان کو بھی جا کے تانا دو گے، نصف شعبان کی رات کی بات ہوئی ہے، سیاستہ میں بھی موجود ہے، حدیث کی معتبر کتب میں موجود ہے۔ فرمایا بنو کرم کی بکریوں سسیاں بھیڑا نہ بڑے بال نہ دے، فرمایا بنو کرم کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ لے کر اگر کوئی اس رات میں رب کو پکارے گا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ وہ بناوٹ کرنی تھی تو ہم نے کرنی تھی، حدیثوں میں کہاں سے آ گئی؟ یعنی اس کی تاریخ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، پیارے مصطفیٰ کی بنائی ہوئی تاریخ۔ کہو بولو سبحان اللہ۔ اس شعبان کی رات کو فرمایا آسمان دنیا پر قدرت نزول اجلال فرماتی ہے۔ اب دیکھو نا، نزول اجلال کہتے، کئی بندے کہتے ہوئے نزول اجلال کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے کہ ہماری کیا کیا پریشانی ہے؟ آپ کو پوچھا ہے آپ؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے، اب اس کے لیے نزول اجلال کا لفظ بنایا بزرگوں نے۔ اب دیکھو آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ اس طرح کہہ دو جی اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے آسمان میں، اس لفظ سے بچنے کے لیے کوئی آنے جانے سے تو وہ پاک ہے، تو نزول اجلال کا کتنی مجبوری ہے بولنے والوں کو۔ آپ سمجھ کو شاید ایسے ہی کوئی گڑا گڑا ہے ان کا سسٹم ہے تو یہ شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح نہیں ہے، بڑی باریکی ہے اس میں۔ آسمان دنیا پر تو کیوں نزول فرماتا ہے؟ نزول کا لفظ تو اترنے کے لیے ہوتا ہے نا، میں وہ بولتا نہیں ہوں، لیکن نزول عربی میں کہتے ہوئے نزلہ بھی تو کبھی کہتے ہو نا جب بالکل یہاں آ جائے، کہتے آج کچھ نزلہ ہے، یہاں رہے تو نزلہ نہیں ہے، پھر زکام ہے، جب یہاں آ جائے تو نزلہ ہو جاتا ہے، یعنی بہنا شروع ہو جائے تو نزلہ ہے نا۔ نزول اترنے کو کہتے ہیں، جمع رہے تو زکام ہی کہتے ہیں۔ نزول انزلنا ہو تنزل الملائکہ، یہ سارا مطلب اترنے کا ہی ہے۔ تو فرمایا اور تم جو اترے ہوئے ہو خاکیو، تو قدرت مہربان نہ ہو تو پھر نزول کیوں پسند کرے؟ ساری کائنات تو صعود کو ہی پسند کرتی ہے نا، اور اوپر چڑھنے کو پسند کرتی ہے، نیچے اترنے کو کون پسند کرتا ہے؟ مگر فرمایا قدرت کو بندوں سے پیار ہے، یہ نیچے ہے نا تو خود بھی نیچے آنا پسند فرمایا۔ اب ان بندوں کے سامنے سنانے کا فائدہ کیا جن سے منہ سے سبحان اللہ بھی نہیں نکل سکتا؟ قدرت ان کے لیے آسمان دنیا پر آ گئی ہے، ان کے منہ سے سبحان اللہ نہیں نکل سکتا، ایسے بے قدروں کو سنانے کا کیا فائدہ؟ اور زور سے کہو سبحان اللہ۔ ہماری سو جانے قربان قدرت کی صفت پر کے ہمارے پیار میں قدرت نزول فرما رہی ہے۔ تقریر تو محسوس کرنے کا نام ہے نا۔ آپ بالکل اس طرح جیسے کسی شوگر والے کے پیر کو کوئی چھیڑتا بھی ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا، اس طرح بیٹھ کے ہے تو پھر تقریر کا مطلب کیا ہے؟ بتانے لائز ہو کہ کون بیٹھ جائے اور کہے جی اب مقرر کی مرضی ہے ہمیں اس طرح کھلائے پلائیں ہلائے چلائے، یہ پھر دشمنی کے لیے مقرر بلایا جاتا ہے، پیار کے لیے بلایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی صفت آپ کی میں کر رہا ہوں کہ قدرت کو بندوں سے کتنا پیار ہے۔ وہ نہیں سمجھ آئی کیونکہ ہم نیچے ہیں نا، کہ قدرت نے کہا یہ تو آ نہیں سکتے، چل ایسے ہی چلنے آپ کو کوئی ہوائی اڑان بھرتے نہیں نا، اڑان بھرنے والے بھر گئے، اب بھی ہیں پیار والے اس کے بھرتے ہیں، لیکن آج ان سے میرا خطاب نہیں ہے۔ ہاں ہر روز وہ خطاب ہم کرتے ہیں اولیاء والا، آج گناہگاروں والا کرنا، آج گناہگاروں والا خطاب کر رہا ہوں کہ جن کی پرواز نہیں ہے پر توڑ بیٹھے ہیں گناہوں سے، آج ان کو بتا رہا ہوں۔ ولیوں والے خطاب تو روز